بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صبح دم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے موضوعات پیش کیے جائیں جو ہمیں زندگی کا سلیقہ اور قرینہ سکھائیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور کس طرح اس زندگی کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا میں حق و باطل کا ایک مارپا بپا ہے۔ حق کی قوت ایک طرف ہے اور باطل سمٹ کے اس کے مقابل آ گیا ہے۔ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ اس حق و باطل کے مارکے سے کچھ عرصہ قبل ہی، بلکہ غالباً یہ شروع ہو چکا، اور حق و باطل کے مارکے کے اس پہلے شہید جو حال میں جاری ہے، شہید امت، شہید غزہ، ولی فقیہ، رہبر عظیم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی، جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی حق و باطل کے اس مارکے میں، انہوں نے حضرت علامہ اقبال، جن کے وہ بہت معترف تھے اور تخصص حاصل تھا ان کو اقبال کے کلام پر، اقبال کے کچھ اشعار پیش کیے تھے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، جو اشعار اقبال نے کہے تھے، اور وہ اسرار اسماء حضرت علی کے عنوان سے ان کی ایک مارکہ آرا منقبت ہے مولا علی کی۔ اور حضرت علامہ سید علی خامنہئی نے پڑھا تھا کہ ہر کے دانائے رموز زندگی است، سر اسماء علی دانت کے چیست، کہ جو زندگی کے رازوں سے آگاہ ہے وہ اسماء علی کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم نے آج موضوع بھی یہی رکھا کہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی نے اقبال کے یہ اشعار ان دنوں میں کیوں پڑھے، اور کس طرح ان اشعار سے گویا انہوں نے حق و باطل کے مارکے کو لیڈ کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے ماہر اقبال جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب موجود ہیں، جو اقبال کے کلام پر لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور معرفت رکھتے ہیں اقبال کی بھی اور اقبال کے کلام کی بھی۔ پروفیسر صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور اس اہم پروگرام میں آپ اپنی ایکسپرٹ آرا سے نوازیں گے کلام اقبال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جناب قاری محمد اشتیاق صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اقبال ہی کے کلام سے، اقبال کے حمدیہ کلام سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ خودی کا سر
اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ پس لے گلو لال کا نہیں پابند. یہ نغمہ پس لے گلو لال کا نہیں پابند. باہر ہو کے خزاں، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب قاری محمد اشتیاق صاحب اقبال کے بہت ہی خوبصورت بامعرفت حمدیہ کلام سے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے. جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب اقبال کے کلام کے کیا کہنے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو خواب سے بیدار کیا، اور اقبال کے دور میں بھی حق و باطل کا مارکہ بپا تھا کہ استعمار کے خلاف پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی تھی، اور پین اسلامکزم کی تحریک بھی تھی. پوری دنیا پر استعمار کا فزیکل غلبہ تھا، یعنی مسلمانوں کے ملکوں پر اقبال کے دور میں استعمار، برطانوی استعمار حاوی تھا، بلکہ قبضہ تھا. اور اقبال نے اس وقت خوابیدہ قوم کو جگایا. اور آج کے دور میں استعمار کا پوری دنیا پر اقتصادی غلبہ ہے، نفسیاتی غلبہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے. اور آج پھر اقبال کے ایک معارف یعنی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے استعمار کو للکارا ہے، اور اپنی شہادت سے چند روز قبل ہی انہوں نے اقبال کا کلام پڑھا، اور ہم نے آپ سے درخواست کی کہ اسی کلام کی آج کچھ ہم تشریح کریں. وہ آپ نے تو کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر حضرت شہید امت، شہید غزہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کو اقبال کے یہ شعر کیا بامعرفت انداز میں، کیا روحانی انداز میں پڑھتے ہوئے سنے تھے. میں چاہ رہا ہوں آپ بھی وہ پڑھیں بھی اور ہمیں ان کی تشریح سے بھی آگاہ کریں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے پروگرام کرنا. جی یہ تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ سیم وہی حالات ہیں جو اس وقت تھے، اور سید علی خامنئی، آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ اقبال سے کتنی محبت رکھتے تھے اور اقبال سے کتنے قریب تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ میں اس وقت حیران رہ گیا جب مجھے سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ انہیں 2000 سے زیادہ اشعار یاد ہیں. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ.
آپ اگر سرچ کریں نا تو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا ایک 1986 کی ایک تقریب ہے جس میں جاوید اقبال بھی سٹیج پر موجود ہیں اور سید علی خامنئی بھی سٹیج پر موجود ہیں، اور انہی کی چھوٹی سی سپیچ جو ہے وہ وہاں پہ دستیاب ہے، اور اس تقریر میں وہ جو ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں، میں اس سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اقبال حیات تھے تو تب بھی وہ ایران نہیں آئے، اور جب اقبال دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد بھی اقبال کا کلام اور اقبال کا مقام ایران نہیں آنے دیا گیا۔ یہ کہہ کر، یہ بتا کر وہ فرماتے ہیں کہ جب اقبال حیات تھے وہ نہیں آئے تو تب بھی استعمار جو تھا اس کا غلبہ تھا ہماری قوم پر، اور جب اقبال وفات پا گئے تو تب تو اور زیادہ غلبہ رہا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ اقبال یہاں نہ پہنچے، کیونکہ پھر جو وہ اشعار پڑھتے ہیں ان میں سے پہلے میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ تو کیونکہ کے جواب میں ہے تو اس لیے وہ میں شعر پہلے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ باغباں زور کلامم آزمود، واہ 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 واہ۔ باغباں زور کلامم آزمود، مصرعی کارید و شمشیر درود۔ ہاں ہاں۔ اور وہ شعر پڑھتے ہیں اپنے سامعین کی طرف دیکھ کے اور فرماتے ہیں کہ یہ اقبال کا یعنی انہوں نے تو تشریح نہیں کی تو فارسی ہے، میں کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ باغبان نے میرے کلام کا زور آزمانا چاہا، اور اس نے اس طرح سے آزمایا کہ میرے مصرعے کو بویا، لیکن جو فصل اس نے کاٹی وہ شمشیر تھی۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کے بعد وہ کچھ اشعار ہیں جو پس چبایت کرد مثنوی سے ہیں، جو وہ مختلف مواقع پہ پڑھتے ہیں۔ ان میں یہاں سے بہت سے اشعار ہیں، لیکن میں یہاں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو ان کی لب مبارک سے میں نے سنے ہیں تو وہی عرض کرتا ہوں کہ می شناسی مانی کرار چیز، ہاں 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 ای مقامی از مقامات علیست۔ ہاں 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 ہاں۔ جان لو کہ کرار کا معنی کیا ہے۔ اور یہ شہادت سے چند روز پہلے یہ وائرل بھی ہوئے اور انہوں نے کہے بھی، اور اس مارکے کی قیادت میں کہوں گا ان اشعار کے ذریعے انہوں نے کی، ان اشعار کے ذریعے ہوئی۔ اس مارکے کا آغاز ہی یہ وہ نعرہ رزم تھا جو پہلا لگایا گیا۔ اور پروفیسر صاحب، یہ ہم جو وارثان اقبال ہیں اور ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں تو بڑا صحیح کرتے ہیں کہ ہم وارثان اقبال ہیں، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس وقت مارکہ حق و باطل کا قائد شہید آیت اللہ سید علی خامنئی اقبال کے اشعار کے ساتھ اس مارکے کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ آپ اشعار دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وارث اقبال کے کون ہیں، ہم یا ایرانی۔ یہ ذرا چند اشعار دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ می شناسی معنی کرار چیز، ہاں ہاں، جان لو کہ کرار کا معنی کیا ہے۔ ای مقام از مقامات علیست، ہائے ہائے، یہ ایک واہ، مقام ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ واہ واہ، امتاں را در جہان بے ثبات، ہاں ہاں، امتوں کے لیے اس جہان بے ثبات میں نیست ممکن جز بقراری حیات، واہ، کہ اس جہان بے ثبات میں قراری کے بغیر امتوں کے لیے زندگی کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ واہ واہ، جز بقراری حیات۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں، سرگزشتے آل عثمان را نگر، ذرا عثمانیوں کی، آل عثمان کی سرگزشت پہ نظر ڈالو۔ از فریب غربیاں خونی جگر، کہ ان کا جگر جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے مغرب کے فریب سے، ویسٹ کے فریب سے۔ آل عثمان کی سرگزشت پہ نظر ڈالو تو نظر آئے گا کہ مغرب کے فریب سے ان کا جگر زخمی ہو چکا ہے۔ تازہ کراری نصیبی داشتند، جب تک
ان کو کراری ان کے کس نصیب کا حصہ تھی، جب تک کراری ان کا نصیب تھی، کراری ان کے پاس تھی، در جہاں دیگر علم افراشتند، پورے جہان میں انہوں نے اپنی عظمت کے علم بلند کیے۔ اب آخری دو شعر دیکھیے، مسلم ہندی چرا میدن گذاشت، یہ مسلم ہندی جو ہے یہ چرا میدان گذاشت، مسلم ہندی چرا میدان گذاشت، یہ جو مسلم ہندی ہے یہ میدان سے کیوں فرار ہو گیا، کیوں بھاگ گیا ہندوستانی مسلمان؟ ہمت او، اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ مصرع ذرا توجہ سے دیکھیے، ضرور۔ ہمت او بو کراری نداشت، یعنی ہندی مسلمان میدان سے کیوں بھاگ گیا ہے؟ ہمت او بو کراری نداشت، اس کی جو ہمت ہے اس میں کراری کی بو باس نہیں ہے، اس میں کراری کی بو ختم ہو گئی ہے۔ آئے آئے مشت خاکش آنچنا گردیدہ سرد، اور اس کی جو مٹی ہے وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہے؟ گرمی آواز من کاری نہ کرد، کہ میری آواز کی، اقبال کی آواز کی گرمی بھی اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی۔ یہ اشعار میں سنا رہا ہوں آپ کو، جن میں سے 3 پہلے اشعار آغا خامنہئی نے پڑھے ہیں۔ مدعا پورا یہاں بیان کرنے کا یہ ہے کہ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جو ایران میں ہو رہا ہے، اور جو ایران میں جون 2025 کو ہوا، اور جو سچ کہیے تو ایران میں پچھلے 47 برس سے ہو رہا ہے، اور جو ایران میں پہلی امریکی جنگ جو ایران عراق وار کہلاتی ہے اس وقت ہوا 8 سال 9 سال۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور یہیں سے گفتگو کو متصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر اسماء علی، اصل میں اقبال کی منقبت امام علی علیہ السلام کے لیے، اور پھر اقبال کے وہ اشعار جو کراری کے حوالے سے تھے، مولا علی کے حوالے سے تھے، اور شہید امت، شہید غزہ، شہید اسلام حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ نے مارکہ حق و باطل کا جو ابھی بھی جاری ہے اور جس میں حق فتح یاب ہو رہا ہے، اس کا گویا آغاز کرتے ہوئے وہ اشعار پڑھے تھے۔ وقفے سے قبل پروفیسر ادریس آزاد صاحب کیا پرمعرفت اور روح میں کیف برپا کر دینے والے انداز سے اقبال کے وہ اشعار پیش فرما رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کیا خوبصورت آپ نے تشریف فرمائی، اور حضرت شہید علی خامنائی نے اقبال کے وہ جو اشعار پڑھے اور کراری کی جو تعریف کی، اور وہ پھر جب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز آپ کی وائرل ہوئی، پوری دنیا میں اور کہ مسلمانوں میں ایک روحانی بھی اور میں کہوں گا جذبے کی بھی، جس کو جسمانی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جذبے کی جو روانی ہے وہ بھی دوڑ گئی پوری امت مسلمہ میں۔ یعنی اقبال کا کلام 100-150 سال بعد بھی حضرت خامنائی جیسی شخصیت پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ مغربی دانشور اور اینالسٹ اور مشرقی دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حق کی قوتوں نے جو پوری دنیا میں، صرف ایران نہیں، ایران آغا خامنائی قیادت کر رہے ہیں، ایران ہے، یمن ہے، لبنان ہے، عراق ہے، قیادت کر رہے ہیں قوم کی استعمار کے خلاف۔ تو اقبال کے یہ اشعار ہیں جو روح پھونک رہے ہیں، فرمائیے گا۔ جی بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ دنیا صرف کہہ نہیں رہی، دنیا حیران ہے، شش در ہے، انگشت بدن دان ہے کہ یہ ہو کیا گیا۔ ٹرمپ سے لے کر نیچے تک کسی کو سن لیں، وہ کہتا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ہماری توقعات کے خلاف ہے، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو بڑی چیز آپ دیکھیں، سب سے بڑی جو میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر ایران پر وہ کوئی بمباری کرتے ہیں تو عام لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک اسلامی فوج کا عمل کہ وہ اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں کہ زیادہ تر خوف بنا رہے، عمارتیں بہت ٹوٹتی ہیں، بندے 1-2 مرتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، عوام کو مارنا نہیں چاہتے۔ وہ کتنی عظمت ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے جو اہل یورپ ہیں اور امریکہ ہے وہ انگشت بدن دان ہے
کے وعدے پر میں نے خود ٹرمپ کے منہ سے سنا ہے کہ what they say they do، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ذرا صحیح۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو ہے وہ یاد کیجئے جس میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ ایگزیکٹلی ڈٹو عمل کر رہے ہیں اس پہ کہ اگر انہوں نے اس کے پل کو گرایا تو وہ پل پہ مارتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کرتے۔ خیر، تو یہ جو بات میں نے جنگ کے حوالے سے کر دی، یہ کرنا مقصود نہیں تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ عرض کروں کہ دنیا حیران ہے ان کے پورے رویے سے، اور میں رویہ بتانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ مجموعی طور پہ، اور پھر دیکھیں خود بڑے بڑے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے ایٹم بم کے مخالف تھے، یعنی ان کو ان کے لوگوں کو پتا ہے، ویسٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا ایک اسلام جو ہے کتنا سلیم الطبع قسم کا ایک تصویر پیش کی ہے ایران نے اور اہل ایران نے دنیا کے سامنے اسلام کی، جو اس سے پہلے میرے خیال میں نہیں تھی۔ شاید یہ وہ دن تھا جس دن انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، جس دن یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد جو ہے ایک بار پھر وہ جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے ذلت اور قار مذلت میں چلا گیا تھا اسلام مسلمان، آج کے دن سے وہ ایک بار پھر دوبارہ اٹھے گا۔ بڑا خوشی کا دن تھا وہ۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اشعار انہوں نے پڑھے، اور خاص طور پہ جو شعر میں نے پہلے آپ کو سنایا کہ باغباں زور کلامم آزمود، اس شعر میں ذرا دیکھیے وہ فرما رہے ہیں کہ جو مصرع اقبال کا بوتا ہے وہ تلوار کاٹتا ہے، اقبال کی حیات میں یہاں اقبال کو نہیں آنے دیا گیا تو مصرع نہیں بویا گیا اور تلوار نہیں کاٹی گئی۔ اقبال کی وفات کے بعد شاہ کے زمانے میں اقبال کو دانستہ یہاں نہیں آنے دیا گیا، انہوں نے فرمایا کتابیں تک نہیں چھاپنے دی گئی، تو اس کا مطلب کہ اقبال کا مصرع وہاں بویا نہیں گیا۔ اور جو ہی انقلاب آتا ہے اور انقلاب کے بعد اقبال ایران میں شائع ہوتا ہے اور مصرع بویا جاتا ہے، تو وہ یہ مدعا پیش کر رہے ہیں کہ جو اقبال کا جو مصرع ہے یا اقبال کا جو پیغام ہے وہ جب بویا گیا ایران کی سرزمین میں تو تلوار نے پیدا ہونا ہی تھا۔ دس واز دا بیوٹی جو ان کی اس لیکچر میں تھی۔ اور جو اس سلسلے میں دوسری بات، اچھا پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک کومنٹ، اور پھر اگر آپ دیں تو کلام اقبال ہی سے اگر کوئی رسول پاک کے دربار میں ہم حاضر ہوں کہ پھر جو مصرع بویا تو بونے والوں میں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید، ڈاکٹر علی شریعتی شہید، اور پھر خود آیت اللہ سید علی خامنئی شہید، انہوں نے اقبال کے مصرے سرزمین ایران میں بوئے۔ جو آج جب آپ تلوار کہتے ہیں کہ تلوار اگتی ہے تو مطلب یہ کہ آزادی کی فکر اگتی ہے، تو تینوں شہید، اور شہید کا خون بھی آزادی پیدا کرتا ہے، اور ان تینوں نے پھر اقبال کو روشناس کروایا، مطہری نے، شریعتی نے، خامنئی نے، اور پھر اس وقت دنیا ہم کہہ سکیں گے، میں نے ایک عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم وارثان اقبال ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جج کر لیجئے مصروں سے کہ صحیح وارثان اقبال کون ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کریڈٹ ضرور لینا چاہوں گا کہ ہماری سرزمین سے اقبال کی فکر پھوٹی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آغا خامنئی کی قیادت میں ہوا تو آغا خامنئی نے اس کا آغاز اقبال کے اشعار سے کیا، تو یقیناً بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان بھی بیدار ہوگا، اور وہ استعمار سے فکری آزادی کے لیے بھی بالکل آگے ہوگا۔ تو آپ کی اجازت سے ایک نعت کی گزارش کرتے ہیں کلام اقبال کے ذریعے قاری محمد اشتیاق صاحب سے، اور واپس پھر کلام اقبال کی جانب آئیں گے آپ کے ذریعے۔ قلم بھی تو
الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حجاب عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اور تیری نگاہ نازی سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نازی سے دونوں مراد پا گئے عقل و غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین جزاک جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب اقبال کے کچھ اور اشعار جو آغا خامنائی پڑھا کرتے تھے اور پھر ہمارا جو عنوان ہے سر اسماء علی اس نظم کے کچھ اشعار آپ عنایت بھی فرمائیں اور تشریح بھی فرمائیں. جی بہت شکریہ. ایک تو اسرار خودی میں نظم ہے وہی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں سر اسماء علی. یہ ایسی منقبت ہے, یہ ایک ایسی تفصیلی نظم ہے اقبال کی جو اتنی زیادہ تفصیل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقبال کا اور کلام نہیں ہے, یہ زیادہ ہے, بڑی ہے.
اس کے چند بہت زیادہ اشعار ہیں، میں سارے نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، تو اس کے چند اشعار جو مشہور ہیں ان میں سے میں ایک تو پیش جی تین ضرور، چار پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ مسلم اول شہ مرداں علی، واہ، سبحان یہ اللہ۔ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ واہ، پہلے اول مسلمان، سب سے پہلے مسلمان شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، اور عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی۔ از بلائے دودھ مانش زندہ ہم، واہ واہ، ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے ہی تو میں زندہ ہوں۔ ہوں، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، واہ واہ واہ، اور اس جہان میں گوہر کی طرح سے تابندہ ہوں۔ اب ذرا دیکھیے کہ زمزمر جوشد زخا کے من ازوست، واہ، یہ جو زمزم جوش مارتا ہے میری مٹی میں، یہ جو آب زمزم میری مٹی سے پھوٹتا ہے، یہ ازوست، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ واہ واہ، میں اگر ریزد زتا کے من ازوست، اور اگر میری شاخ سے، میری شاخ انگور سے شراب گرتی ہے، ٹپکتی ہے، تو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ واہ از رخ او فال پیغمبر گرفت، واہ واہ واہ، از رخ او فال پیغمبر گرفت، ان کے رخ سے پیغمبر فال لیتا ہے، پیغمبر فال لیتا ہے یعنی شگون لیتا ہے، یعنی اچھا، یعنی روایات میں ہے، بلکہ ایک اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے جس میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النظر الی علی عبادت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ واہ 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 واہ، تو از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکو حش پر گرفت، واہ، کہ ان کے رخ سے پیغمبر فال لیتا ہے، اور ملت حق جو ہے، ملت اسلامیہ جو ہے، از شکو حش، حضرت علی کے دبدبے کی وجہ سے پر گرفت، دبدبہ پکڑتی ہے، ملت اسلامیہ علی کے دبدبے کی وجہ سے دبدبہ پکڑتی ہے۔ واہ واہ واہ، قوت دین مبین فرموداش، جنہیں رسول کریم نے فرمایا کہ یہ اب یہاں سے اسماء علی شروع ہو گئے ہیں، 3-4 شعروں میں آئیں گے۔ قوت دین مبین فرموداش، رسول کریم نے آپ کو دین مبین کی قوت کہا، کہ حضرت علی فرمایا کہ علی دین مبین کی قوت ہے، کائنات آئیں پذیر از دوداش، اور آپ کے خاندان کی وجہ سے، خانوادے کی وجہ سے اس کائنات کو آئین ملا ہے۔ مرسل حق کرد نامشبو تراب، واہ، اور حق کے پیغمبر نے مرسل حق کرد نامشبو تراب، حق کے پیغمبر نے آپ کو بو تراب کا خطاب دیا ہے۔ پروفیسر صاحب ایک وقفہ لینا ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ تسلسل قائم رہے، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو کچھ یہ اشعار آپ دوبارہ پیش کیجئے گا، چند اشعار اور پھر مزید اشعار بھی۔ ناظرین، اقبال کے کلام پر ہمارا پروگرام، لیکن دور حاضر میں کیا ریلیونس کہ اس وقت جو مارکہ حق و باطل بپا ہے پوری دنیا میں، استعمار کے خلاف حق کی قوتیں، اور اس میں ایون صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم اقوام بھی جو اس وقت استعمار سے تنگ ہیں، امریکہ سے تنگ ہیں، وہ گویا اسلام کے پرچم تلے آ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں حق اور مظلوم اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس مارکے کا آغاز شہید امت حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی نے اقبال کے اشعار سے کیا تھا۔ پروفیسر ادریس آزاد صاحب نے وہ اشعار بھی پیش فرمائے، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور اقبال کے جو اشعار مولا علی پر ہیں، وہ اشعار بھی مولا علی پر ہی ہیں، جس کے ذریعے اس حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہوا، اور مولا علی کے لیے اور جو منقبت اسرار
اسماء علی، اس پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اسرار اسماء علی، اقبال کے مولا کائنات پر عظیم الشان اشعار، اور آج کے دور میں جو مارکہ حق و باطل پوری دنیا میں جاری ہے، حق کی قوتیں باطل جو کہ سمٹ کر ایک ہو گیا ہے، اس کے خلاف نمبرد آزما ہے، اور اس کے قائد شہید امت، ولی فقی، رہبر عظیم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس معرکے کی قیادت کی۔ اقبال کے کچھ اشعار سے اس کا آغاز کیا، اور وہ اشعار پیش فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب۔ پروفیسر صاحب، آپ نے وہ اشعار بھی پیش فرمایا، اور مولا علی کے لیے جو اقبال نے اور کچھ کہا وہ بھی، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آغا خامنہئی نے یہ کہا تھا کہ اقبال کو ایران میں نہیں آنے دیا گیا تاکہ آزادی کی فصل نہ پھوٹے، لیکن پھر خود آغا خامنہئی نے، متحری نے، شریعتی نے آخر کار اقبال کو متعارف کرا دیا ایران میں، اور پھر ایران وہ بن گیا جو آج ہے۔ اور مجھے ایک نظم کسی شاعر کی یاد آ رہی ہے کہ کیا نہیں مشترک ایران و پاکستان میں، اللہ کرے یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو۔ پاکستان ایران میں بہت چیزیں مشترک ہے، جن میں یہ آج کے پروگرام کا موضوع یعنی اقبال، یہ بھی مشترک ہے، فرمائیے گا۔ جی جی بالکل، آغا خامنہئی تو اسی تقریر میں جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اقبال کو آنے نہیں دیا گیا، یہ بڑے جذبے کے ساتھ اظہار فرماتے ہیں کہ اقبال کو بے پناہ محبت تھی ایران سے، اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آنے نہیں دیا گیا تو ایک خاص دکھ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس شخص کو اتنی محبت تھی ایران سے، جو آنا چاہتا تھا، جو تڑپتا تھا یہاں کی فضاؤں کے لیے، جہاں بلبل شیراز کے شیراز میں آنے کے لیے، وہ جو نہیں آنے دیا گیا، تو اس وقت وہ، آپ کو تو مشہور شعر بھی یاد ہوگا اقبال کا کہ جو جس میں ان کی محبت جھلکتی ہے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ واہ، بے شک۔ اور یہ جی میں وہ جو شعر آپ کو سنا رہا تھا اسرار خودی سے، اسماء سر اسماء علی سے، ان کے 4 اشعار باقی ہیں، انہی میں اسماء نمبر وار آ رہی ہیں اسماء علی، تو میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ہلو جی 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 قوت دین مبین فرموداش، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دین مبین کی قوت فرمایا، قوت کہا، کائنات آئیں پذیر از دوداش، اور آپ کے خانوادے اور آپ کے خاندان کی وجہ سے کائنات کو آئین ملا، مرسل حق کرد نامش بوتراب، اور مرسل حق نے، رسول کریم نے آپ کو بوتراب کہہ کر پکارا، آپ کا بوتراب نام رکھا، حق ید اللہ خواند در ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام الکتاب میں یعنی قرآن کریم میں ید اللہ کا لقب دیا۔ اور ہر، آپ جو پڑھ رہے تھے شعر، ہر کے دانائے رموز زندگیست، آہا، ہر کے دانائے رموز زندگیست، ہر وہ شخص جو زندگی کے رازوں کا سے واقف ہے، ان کو جانتا ہے، دانا ہے ان کے حوالے سے، سر اسماء علی داند کے چیز، آہا، اسماء علی کا راز جانتا ہے کہ وہ کیا راز ہے۔ واہ، اور پھر یہ ٹوٹل 7 نام ہیں، جو پیچھے 2 آگے، وہ 3 آگے پیچھے، قوت دین مبین، بوتراب اور ید اللہ، اور اب 4 آئیں گے۔ تو یہ جو ہے اسماء علی کے اوپر جو نظم ہے، جس خاص عنوان ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس وجہ سے میں یہاں پہ اختتام کروں گا اس کا، کہ اگلا ہے شیر حق یعنی اسد اللہ، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، آہا، واہ، اسد اللہ جس نے اس مٹی کو تسخیر کیا، این گلے تاریک را اکسیر کرد، اور جس نے اس تاریک مٹی کو اکسیر بنا دیا، مرتضی کز تیغ او حق روشن است، مرتضی کہ از تیغ او حق روشن است، مرتضی وہ اس لیے ہے کہ اس کی تلوار سے حق روشن ہے، بوتراب از فتح اقلیم تنست، اور بوتراب وہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہی بدن کو فتح کیا ہے، واہ، فتح اقلیم تنست،
اور زیر پاشیں جا شکوہ خیبر است، اور یہاں اس کے پیروں کے نیچے خیبر ہے، خیبر کا دبدبہ ہے، دست او آ جا قسیم کوثر است، اور اس کے ہاتھ میں اون جہان کوثر کا جام ہے جو تقسیم کا قسیم کوثر ہے، اور ذات او دروازہ شہر علوم، واہ، اور ان کی ذات جو ہے وہ باب العلم ہے، شہر علوم کا دروازہ ہے، اور زیر فرمانش حجاز و چین و روم، اور ان کے زیر فرمان ہے حجاز اور چین و روم۔ تو یہ 7 نام جو ہیں اسماء علی ہیں، ان کے اب ان پر تو مزید پوری نظم کسی پر بات کرتی ہے، یہاں تو ان ناموں کا تعارف ہے، اتنا وقت نہیں کہ ہم ایک ایک نام پر جس طرح اقبال اس کی تشریح کرتے ہیں آگے بڑھے، لیکن یہ ہے کہ یہی وہ نظم ہے جس کا آغا رہبر بہت زیادہ اپنے کئی۔ اچھا پروفیسر صاحب، ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے، لیکن ہم ایک کلام سننا چاہیں گے قاری محمد اشتیاق صاحب سے، اور پھر ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوگا اقبال کے وہ اشعار جنہوں نے امت مسلمہ میں آج مار ہے حق و باطل کے لیے ایک روح دوڑا دی، اس پر تھوڑی سی گفتگو اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ضرور کیجیے جناب قاری محمد اشتیاق۔ سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے، شہ ابرار کا چہرہ خالق تیرے شاہکار کا چہرہ تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ شمس کی یہ قسم کہتی ہے مڑ کر کہ بیدار رہا شاہ کے کردار کا چہرہ بیدار رہا شاہ کے، اور جب کہ جو نصیرہ جب کہ جو نصیراک دم نزا تو یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ
سبحان اللہ۔ پروفیسر ادریس آزاد صاحب، یہ جو دنیا میں موجودہ سینیریو اس وقت جاری ہے، اس نے ایک اور بات کو بھی کلیئر کر دیا۔ بہت سے جو اقبال کے ناقد ہیں، آپ تو اقبال شناس ہیں اور جانتے ہیں، بلکہ آپ کو تو بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہوگا اور سامنا کرنا پڑتا ہوگا ان اعتراضات کا، جو کہتے تھے کہ اقبال کی فکر اس وقت بھی جامد تھی، بلکہ آج کے دور میں تو وہ اذکار رفتہ ہو گئی ہے، اور اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ بات نہیں ہے، خواتین کے حوالے سے وہ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا آگے نکل گئی ہے اور تقاضے بدل گئے ہیں، لیکن اس مارکہ حق و باطل نے تو یہ بتا دیا کہ اقبال کا کلام کیونکہ قرآن سے اخذ کردہ ہے، تو وہ تو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اور اس مارکہ حق و باطل کی قوتیں وہ باطل سے نہ صرف ٹکرا رہی ہیں، بلکہ دور حاضر میں جتنی ترقی ہونی چاہیے وہ اس ترقی سے بھی بہرہ مند ہیں۔ فرمائیے گا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایران اس وقت پل کے بدلے پل پہ نشانہ مار رہا ہے، جہاز کے بدلے جہاز، یونیورسٹیوں پہ ایران کی ہو رہا ہے، پھر وہ امریکی یونیورسٹیوں پر، تو یہ بتا رہا ہے کہ ایران کا انفراسٹرکچر اتنی ترقی پر تھا، تبھی تو وہ مار رہے ہیں ان جگہوں پر، اور پھر یہ واپس۔ تو کلام اقبال کیونکہ قرآن سے اخذ کردہ ہے، تو آج بھی اگر جذبہ چاہیے، اگر روح چاہیے، اگر ہم نے روحانی طور پر ترقی کرنی ہے، جو کہ آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، ویسٹ اس وقت بہت پیاسا ہے روحانی حوالے سے اور مادی حوالے سے بھی کرنی ہے، تو ہمارے پاس اقبال اور کلام اقبال جیسا عامل موجود ہے۔ اس جنگ نے ہمارے ایسے جو دانشور ہیں ان کے لیے یہ منازل بھی آسان کی ہیں۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل، جنگ یہ تو بڑی حقائق کھولنے والی جنگ ہے، فرسٹ ٹائم۔ دیکھیے میں اس بات کو اس انداز میں کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، اسلامی لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے امام، دوسرا لفظ ہے خلیفہ۔ اب جو لفظ امام ہے اس کا لغوی معنی ہے آگے والا، اور جو لفظ خلیفہ ہے اس کا لغوی معنی ہے پیچھے والا۔ صحیح۔ یعنی ان دو لفظوں کو دیکھیں اور ان کے معنی پر اگر غور کریں تو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آگے والا ہے اس کا کام ہے لیڈ کرنا، اور جو پیچھے والا ہے اس کا کام ہے اتباع کرنا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ملت اسلامیہ جب بالکل قعر مذلت میں ڈوب چکی تھی، جب کوئی سر اٹھانے والا نہیں تھا، غاصب کے خلاف، سام کے خلاف، سامراج کے خلاف کوئی ملک ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے طاقتور ملک تھے، بڑے دولت مند ملک تھے، یعنی ہیں کی بات کر رہا ہوں میں، تھے ایک میٹافورک انداز ہے میرا کہ ہیں، تو ان میں سے کبھی کسی نے سر نہیں اٹھایا، تو امام جو تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور جو امام تھا ملک اسی نے سر اٹھایا اور بتایا کہ پوری ملت اسلامیہ کا لیڈر، پوری ملت اسلامیہ کا امام کہاں بستا ہے اور وہ کون سا ملک ہے، وہ کیسے اس کو ڈیفینس کر سکتا ہے اسلامی عزت و ناموس کو۔ اقبال نے کہا تھا نا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگوداؤ میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ واہ! تو یہ وہی غیرت ہے جو کراری سے آتی ہے، اور کراری کا لغوی معنی ہے بار بار حملہ کرنا، پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ حملہ کرنا، پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ۔ کرار کا مطلب ہے کہ نہ تھکنے والا، نہ رکنے والا، مسلسل حملہ کرنے والا۔ واہ! اور یہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جو بات کی میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب ٹٹ فار ٹیٹ کی وہ بات کرتے ہیں ایران کے سالار، تو ساتھ ہی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے صحافیوں کی طرف سے کہ جب آپ کی شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ وہاں کی شخصیات کو کیوں نشانہ نہیں بناتے؟ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس پریسائز ٹارگیٹنگ کی ابیلٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اس کو ایک گھٹیا جنگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے شخصیات کو ٹارگٹ کریں، وہ کیا جنگ کو جنگ سمجھ کے لڑتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، ایک طرف تقریباً 200 بچیاں، 180 بچیاں 7ویں کلاس کی، یعنی جو 7 سے 12 سال کی بچیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میں
تو دیکھ رہا تھا کوئی جو اسٹیٹسٹکس ہیں 500-600 اسکول تباہ کیے انہوں نے، لیکن اس کے مقابلے میں میں تو یہ کہوں گا کہ اقبال کی روح کے حامل مجاہدین نے اس طرف نہ کسی اسکول کو ہٹ کیا، نہ کسی یتیم خانے کو ہٹ کیا، نہ مظلوم لوگوں کی جگہوں کو ہٹ کیا۔ بالکل، تو یہ ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں صدیوں بعد، 500 سال کے بعد نا، اقبال نے بھی کہا تھا نا 500 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ ہاں ہاں تو یہ 500 سال سے جو ہے نا یہ میخانے جو بند تھے نا، میرے خیال میں یہ اب انشاءاللہ جو لگ رہا ہے کہ امریکہ پہلی بار جو ہے وہ رسوا ہوا ہے، اور ویتنام کے بعد پروفیسر صاحب ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے اقبال کے کلام اور اقبال کے مقاصد، آبجیکٹیوز اور ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا اچھا موقع اس وقت آ گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1 سے 1.5 منٹ میں بتا دیجیے۔ سر ہم تو اقبال کو اپنا سمجھتے ہیں نا، ہمارا تو مصور پاکستان ہے اقبال، تو ہمارے لیے تو اقبال ہمیشہ ہی سب سے پہلا رہنما رہا ہے باقی سب سے۔ بس ہمیں اب یہ کرنا چاہیے، جو جس طرح آپ کا سوال ہے، کہ ہمیں ایک بار اپنے آپ کو یقین، جو اقبال کہتے ہیں نا، اس بات کا دلانا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، اور اپنی خودی کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم غیرت مند خودی کے ساتھ زندہ ہیں، اور اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہے، باقی ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم غلام ہیں یا ہم ڈر گئے ہیں یا ہم مر گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہی وقت ہے کہ یہ پیغام سامنے بار بار لایا جائے کہ غلامی سے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، ہاں ہاں پھر سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہاں ہاں جس بے یقینی کا شکار ہے بس اس سے نکلیں، ہماری مایوسی، ہماری بے یقینی، ورنہ ہم بھی اسی قوم میں سے ہیں جو ایرانی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مولا علی کے عاشق ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ اقبال کا پیغام ہم پاکستانیوں تک تو زیادہ پہلے سے موجود ہے، ہمارے پاس اردو میں ہے، بہت ہمارے شکریہ پاس پروفیسر صاحب، اردو بہت ہے۔ شکریہ، بے حد شکر گزار ہیں پروفیسر ادریس آزاد صاحب آپ کے، قاری محمد اشتیاق صاحب آپ کے۔ پروفیسر ادریس آزاد صاحب نے اقبال کا وہ کلام کہ جو اس وقت پوری دنیا پڑھ رہی ہے، بلکہ مارکہ حق و باطل کے قائد آیت اللہ سید علی خامنائی شہید نے جن اشعار کو پڑھ کر اس مارکے کا آغاز کیا، اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت پرکیف انداز میں پروفیسر صاحب نے بیان کیے۔ ناظرین، ہم بھی اگر اقبال کے کلام کو، اور خاص طور پر انہوں نے جو مولا علی کے اسماء کے راز اور آپ کی صفات کے حوالے سے کہا، اگر ان کو سمجھ پائیں تو یقیناً مادی معنوی ترقی اور دنیاوی و اخروی نجات دونوں ہماری منتظر ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔